الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو نہیں حرام کیا۔ اللہ نے تو ان کو انسانوں کے لیے بنایا تاکہ وہ ان کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے پاک حلال طیب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ آج کی آیت میں ارشاد ہوا کہ کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام فرمائی، اور یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بے حیائی کو حرام فرمایا ہے۔ وہ بے حیائی کے کام چاہے ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ، چاہے ان کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو چاہے وہ کھلم کھلا کیے جائیں، وہ کام جو ہیں بے حیائی کے وہ حرام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے علاوہ تمام گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو بھی حرام فرمایا ہے۔ اسم سے عام گناہ مراد ہیں۔ بعض مخصوص گناہوں کو مناسبت، مقام یا اہمیت کی وجہ سے بیان فرمایا۔ اسم وہ گناہ ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو، واللہ اعلم۔ جیسا کہ فحشاء کے متعلق یہ کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، کہ ہم کو اللہ نے یہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، قریش مکہ کہتے تھے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں بات، لیکن ایسا کچھ بھی اللہ نے حکم جو ہے وہ ان کو نہیں دیا تھا۔ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بہت سے گناہ اور زیادتی کے کام جو ہیں انسان کا دل ان کو جانتا ہے کہ وہ غلط ہیں، اور اگر وہ اپنے دل سے پوچھے تو دل ہی بتا دے گا کہ وہ کام غلط ہیں۔ مثال کے طور پر جو جھوٹ بولنا ہے، وہ چاہے انسان کا کوئی مذہب ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، اس کا دل جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے۔ اس طرح زنا جو ہے وہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر علاقے کا انسان جانتا ہے کہ غلط کام ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر وہ یہ بے حیائی کا کام کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ شرک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی لیول پر شریک کرنا مطلقاً حرام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات
کہ برابر کسی کو لے جانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نیچے لا کر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ملا دینا، دونوں شرک کے طریقے ہیں اور دونوں ہی مطلقاً حرام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی کوئی بھی سند نازل نہیں کی، اور یہ بھی حرام مطلق ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہیں، جن کا انسان کو علم نہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔